الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى في مقام آخر غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر لیڈر، بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے سامنے میری گفتگو کا موضوع ہوگا درس قرآن کی اہمیت. امت کی آج تنزلی کی وجہ مہجور بالقرآن، اس پر بات ہوگی. اللہ رب العزت نے اس امت کی ہدایت کے لیے دو چیزیں عطا کی ہیں، دو بھی ضروری ہے. ایک کتاب اللہ، دوسرا رجال اللہ. دونوں ضرورت ہے، دونوں چاہیے. صرف رجال اللہ کافی نہیں ہے، صرف کتاب اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے بھی رجال اللہ ضروری ہے. بڑی علمی گفتگو ہو رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ رجال اللہ، کتاب اللہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ رجال اللہ مطلب نبی کے صحابہ شاگرد، نبی کے شاگرد صحابہ، فقہاء امت، اس کی ضرورت ہے. کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے بھی رجال اللہ کی ضرورت ہے. رجال اللہ کے بغیر کتاب اللہ کو سمجھنا مشکل نہیں، محال ہے. جس طرح بغیر ڈرائیور کے گاڑی چل نہیں سکتی، بالکل اسی طریقے سے قرآن کے ماہرین کے بغیر یہ امت بھی قرآن نہ سمجھ سکتی ہے، نہ اللہ تک پہنچ سکتی ہے. اللہ تک بھی پہنچ نہیں سکتے، قرآن تو چھوڑو، قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے رجال اللہ کے بغیر، فقہاء امت کے بغیر، پیغمبر کے شاگردوں کے بغیر اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. خدا اور امت کے بیچ میں جو واسطہ ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمائندہ خدا ہے، اللہ کے نمائندے. پیغمبر پورے انبیاء، نبی و رسول یہ نمائندہ خدا ہوتے ہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمائندہ خدا، اور نبی کے صحابہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے اور خدا کے بیچ میں واسطہ. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمائندہ خدا، اور امت کے پیغمبر کے بیچ میں جو واسطہ ہے اس واسطے کا نام ہے اصحاب رسول، نمائندہ مصطفیٰ. جو نمائندہ خدا ہے اسے محبوب خدا کہتے ہیں، جو نمائندہ مصطفیٰ ہے اسے محبوبان مصطفیٰ کہتے ہیں. سب کی ضرورت ہے. کسی بھی انسان کو چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، جسم میں جتنے پارٹس ہے سب کی ضرورت ہے. ہر پارٹ کی اپنے جگہ پر اہمیت ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاتھ کے بغیر چل جائے گا، چل تو جائے گا لیکن مشکل ضرور ہوگی.
ہاتھ بھی چاہیے، ناک بھی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے، دھڑکنے والا دل بھی چاہیے، اور دوسرے اعضاء بھی چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے دین کی خدمت کے لیے، دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، فتنوں کا جواب دینے کے لیے، دشمنوں کی طرف سے ہونے والے اسلام پر اعتراضات کا دفاع کرنے کے لیے علماء بھی چاہیے، متکلمین بھی چاہیے، واعظین بھی چاہیے، مناظرین بھی چاہیے، پیغمبر کے وارثین بھی چاہیے، اور پیغمبر کے عاشقین بھی چاہیے۔ ہر ایک کی اپنی جگہ پر ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی فیلڈ میں کام کر رہا ہو، دوسرے فیلڈ والے کو بندہ تمہاری ضرورت نہیں کہہ سکتا۔ پیر میں اگر کانٹا چبھ جاتا ہے، آنکھ یہ کہتے ہوئے آنسو بہانے سے رہ نہیں جاتی کہ میں آنسو نہیں بہاؤں گی، چونکہ مار مجھے نہیں لگا ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں پیر کے لیے آنسو بہاؤں۔ کبھی آپ نے یہ کہا؟ نہیں کہا۔ تعلق چونکہ اس کے ساتھ ہے، سب ایک ہی ہے، ویسا یہ پوری امت ایک ہی ہے۔ المسلمون کا جسد واحد، پوری امت مسلمہ ایک فرد واحد کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، حدیث پیغمبر کی، اگر آنکھ میں درد آ جاتا ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ یہ کیفیت ہماری ہو، امت کے بگڑتے حالات، نوجوانوں کی بے راہروی، فتنے، عملی فتنے، اعتقادی فتنے اور بہت سارے فتنے، گنانے پر وقت ختم ہو جائے گا، صبح ہو جائے گی صرف ایک فتنے پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے۔ صرف کوئی ایک فتنہ ملک بھارت کے اندر پنپتے ہوئے کسی ایک فتنے کو لے لیں گے، اگر تفصیل بحث اور اس کا پورا خلاصہ نہیں، تفصیل سے اگر اسے سمجھایا جائے تو رات کافی نہیں ہوگی۔ پوری امت اور پورے دنیا کے مسلمان، ان کی ذمہ داری الگ ہے، ان کے کرنے کے کام الگ ہے۔ بالخصوص ملک بھارت کے اندر پنپنے والے مسلمانوں کے اوپر ایک ایک نہیں 100 ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہماری قوم ایسی عجیب قوم ہے، ایک بھی ذمہ داری کو سننے تیار نہیں ہے، ایک بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کے تیار نہیں ہے۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے، جب بات ذمہ داریوں کی آ جاتی ہے تو اس وقت قوم منہ موڑ کے چلے جاتی ہے۔ ذمہ داریاں سننے سے کام کرنے میں آسانی ہوگی، ورنہ پھر فتنوں کا شکار بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ ٹوپیاں رہیں گی سروں پر، داڑیاں رہیں گی چہرے پر، لیکن کبھی کہ وہ یہودی بن چکے ہوں گے، کبھی کہ وہ کفر کے نشانے اور کفر کے دلدل میں پھنس چکے ہوں گے، ذہنی اور فکری اعتبار سے وہ مرتد ہو چکے ہوں گے۔ آج جو دور چل رہا ہے، پیغمبر نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب یہی ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ صبح مومن اٹھے گا، شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے بندہ تک کفر اختیار کر لے گا، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ شام کو اگر اسلام لائے گا، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے بندہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیسا ہاتھ دھو بیٹھے گا اسلام سے؟ ہم نے حدیث سنی، پڑھی، سمجھی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کفر کو بندہ کر لے گا، شرک کو بندہ کر لے گا، کفریاں جملے بندہ زبان سے ادا کر دے گا، حلال کو حرام سمجھ جائے گا، حرام کو حلال سمجھ جائے گا۔ ایک پوائنٹ، نقطہ، مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ کسی بھی حلال چیز کو حرام، حلال کو حرام، حرام کو حلال، کھانا دور کی بات، اگر حلال بھی سمجھ گئے حرام چیز کو، بس ختم، اسلام سے باہر ہو گیا۔ اسلام ہم جو زبان سے بولتے رہتے ہیں عام طور پر، اسلام بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، لیکن نازک بھی چیز اسلامی ہے، ایمانی ہے۔ جتنا نازک دنیا کے اندر اس دھرتی پہ اسلام اور ایمان ہے، اتنا نازک اور باریک بین تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ کب جاتا معلوم نہیں وہ۔ عرض کیا نہیں بھائی، اگر بندہ کسی حلال چیز کو حرام کر دیا
سمجھ گیا، اور حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھ گیا، کھایا نہیں، ابھی کھایا نہیں ہے، کھایا نہیں، صرف سمجھ بھی گیا، بس ختم، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اب بھلے وہ اسلام سے باہر ہو جانے کے بعد میں بھلے یہ داڑیاں یا ٹوپیاں پگڑیاں جتنی چاہے پہنتا رہے، پڑھتا رہے، کرتا رہے، لیکن اسلام سے باہر ہو گیا، اب کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ ہے عقائد کی اہمیت، اس کا تعلق ہے عقائد سے۔ بڑے افسوس سے رونا پڑتا ہے ہم مسلمانوں کو، اسلام کے اگر ہم خلاصہ کر دیں گے 3 باتیں آئیں گی۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 فضائل۔ نمبر 1 عقائد، پورے قرآن کا، پورے دین کا، پوری شریعت کا خلاصہ، 3 باتیں۔ عقائد، نمبر 1 عقائد، نمبر 1 درجے پر عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 2 مسائل، تیسرا درجہ ہے فضائل کا۔ اب آپ خود نتیجہ نکال لو، میں اور تفصیل نہیں کروں گا ان الفاظ کی اور ان 3 باتوں کی۔ امت آج کہاں کھڑی ہے؟ نمبر 1 درجے پر کھڑی ہے، یہ 2 چھلانگ لگا کر تیسرے درجے میں کھڑی ہے، جبکہ امت کو ضرورت ہے عقائد کی اہمیت کی، عقائد سمجھانے کی، عقائد کی تفہیم کی ضرورت ہے۔ 1 مہینے کے اندر کی بات ہے، ہمارا وقت لگتا رہتا ہے، لگاتے رہتے ہیں، مسجدوں میں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بزرگوں سے تعلیم تربیت سے ہوتا رہتا ہے ہم سب کا۔ 1 مہینے کے اندر کی بات ہے، دیکھو امت عقائد سے نمبر 1 درجے کی جو چیز ہے اس سے کتنی غفلت برت رہی ہے۔ 1 مہینے کے اندر کی بات ہے، ایک علاقے میں ایک جماعت آئی، ہمارے علاقے میں جماعت کے ساتھ تعلیم میں ساتھ دیا، بعد میں تعلیم وغیرہ کے بعد سمجھایا ان کو، پوچھا ان سے، یہی بات ان کے پاس رکھا میں، پورے اسلام کا خلاصہ 3 باتیں، عقائد نمبر 1 عقائد، نمبر 1 درجے پر عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 فضائل۔ بعد میں ان سے پوچھا میں، بتاؤ بھئی عقائد کا تو معلوم کیا کسی کو معلوم نہیں ہے، 20 سال سے لگ رہا ہے وقت، 50 سال سے لگ رہا ہے وقت، عقائد معلوم نہیں ہے۔ اب کیا رونا روئیں اس قوم کے سامنے؟ عقائد بیسکلی باتیں، اسلام کی بیسکلی باتیں، ابھی عقائد کیا اگر معلوم نہیں ہے، مثال کے لیے عرض کرتا ہوں، بات مثال سے بڑی واضح ہو جائے گی۔ عقائد کسے بولتے، کیا ہے، مثال سے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہے، اب آپ بتاؤ، ایک سوال کا جواب دو، مثال بعد میں بولتا ہوں۔ اسلام میں، قرآن میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت میں اگر کوئی غیر مسلم بندہ مسجد میں آنا چاہتا ہو تو کیا اسے اسلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسے آنے کی پرمیشن دیتے نہیں دیتے؟ دیتے نہیں دیتے؟ دیتے، دیتا ہے۔ اسلام کسی بھی غیر مسلم کو مسجد کے اندر آنے سے روکتا نہیں ہے۔ 3 چیزیں عام ہے، 3 چیزیں سب کی ہے، ہماری نہیں، سب کی۔ نمبر 1 ان میں سے الحمدللہ رب المسلمین، رب المؤمنین، رب المتقین، رب المحسنین، کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین۔ ان خود جب بول رہا ہے، میں سب کا بول کرتا ہوں، ہمیں کیسے بات سکتے ہیں؟ ہمارا اللہ تو تیرا نہیں ہوگا، میں کیسے بول سکتے ہیں؟ اسے کیا پتہ چلا؟ اللہ سب کا، پورے بندے اس کے اچھے۔ جب جس کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، فکر پیدا ہوئی، اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو گیا، کوئی دین کا میسیج مل گیا، ہمارے اخلاق اس تک پہنچے، اللہ کا پیغام ہم اس تک پہنچا دیے، اخلاق سے، تجارت کے ذریعے سے آ گیا اسلام کے اندر، یا پھر ہمارے مسجدوں کے اندر آ کر نماز کے سسٹم کو دیکھ لیا، ایک امام ہے، جھکتا اٹھتا ہے، پوری قوم ان کے پیچھے جھکتی اٹھتی ہے، اس سے 1 سیکنڈ 1 لمحہ آگے بڑھتی نہیں ہے۔ کیا عجیب قوم ہے، مالدار غریب اونچ نیچ کا فرق ختم ہو گیا، کیا عجیب منظر ہے۔ صرف یہ منظر سے اس کے دل کے اندر اگر انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی، وہ بھی اسلام قبول کر سکتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے اسلام نے کسی بھی غیر مسلم کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 2 جلد کی کتاب المغازی، حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ قید کر کے ان کو لایا گیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا، 2-3 دن تک باندھا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ان کی کیفیت پوچھتے تھے، سمامہ کیا حالت ہے، سمامہ کیا حال ہے، خیریت سے ہو؟ پیغمبر ہر دن پوچھتے، کھانا ہو گیا، روز پوچھتے تھے، مسجد کا ماحول، مسجد کی تعلیم تربیت اور ان کی خیر خیریت دریافت کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا
ان کے دل پر اتنا نقش کر گیا کہ وہ خود پیغمبر کے فدائی بن گئے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا، اس حدیث سے، اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ غیر مسلموں کو مسجدوں کے اندر بلایا جا سکتا ہے۔ اگر بلانا منع ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، اگر ناجائز ہوتا لات مار کے بھگا دیتے۔ جائز ہے، آ سکتے ہیں۔ یہ گھر جب کہا گیا اللہ کا بول کر، بس ختم، اس کے اندر ملکیت کسی کی نہیں رہی، کسی کی ملکیت نہیں رہی اس کے اندر۔ اب ہر کوئی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، ہر کسی کا ہو گیا گھر۔ اب یہ اللہ کا گھر بول دیے مسجد، بس ختم، ہر کوئی آ سکتا ہے یہاں پر، مسجد ہے یہ، ہر کوئی آ سکتا ہے۔ عقائد کی اہمیت پر مثال، اگر کوئی غیر مسلم بندہ مسجد کے اندر آ گیا، آپ سے دوستی تھی، تعلقات تھے، میل ملاپ، محبت، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کی صاف گوئی سے متاثر ہو کر، آپ کی بزنس اور تجارت سے وہ متاثر ہو کر رمضان کے موقع پر کیا کسی اور موقع پر مسجد کو آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، روزہ بھی رکھ لیا، ٹوپی پہن لیا، آ گیا، آ کر نماز پڑھ لیا، پڑھ کر چلے گیا۔ اب بتاؤ، اب سوال کا جواب دو۔ غیر مسلم بندہ ٹوپی پہن کر روزہ رکھا، آ کر نماز پڑھا، چلے گیا۔ اب بتاؤ کہ اب وہ بندہ اگر مر جائے تو کیا ہم اسے مسلمان کہیں گے، یا پھر مسلمان کہہ کر اسلام کے قانون کے مطابق اسے جنازے کی نماز پڑھیں گے، یا پھر اسے کفن دفن کا انتظام کریں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کریں گے؟ کئی کو اور ہمیں جو کام کرتے، نماز پڑھنا، تسبیح کرنا، ٹوپی لگانا، ان وجہ تو کرا سو، پھر کئی کو سے دفن نہیں کرتے۔ ہم جو کر رہی عمل، نماز کا عمل یہ اکمل ہے، ان نے وجہ تو کیا، پھر کیوں نہیں اسے دفن نہیں کرتے، اسے کی جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ؟ وہی بات ہے، عقائد کی اہمیت، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں بڑے درد سے عرض کرتا ہوں، آج تک ہماری قوم عقائد درست نہیں کی ہے، پورے عقائد درست نہیں کی، اب تک سنی ہی نہیں ہے، بلکہ سننے سمجھانے کا سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، جبکہ عقائد پر ہمارے بزرگوں نے جانیں قربان کی، ایک ایک عقیدے پر۔ ہمارے اکابرین نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا، ہمارے بزرگوں کا یہی حال تھا، جس کے اندر جو صلاحیت دیکھی اس کو اس حساب سے استعمال کر لیا، دین کی خدمت کے لیے۔ ہر ایک کے لیے ایک ہی لاٹھی استعمال نہیں کی جاتی، ہر ایک کے لیے ایک ہی دامہ نہیں ہوتا، صلاحیتیں، مزاج الگ ہوتا ہے، سوچ الگ ہوتی ہے، لیاقت الگ ہوتی ہے، اس کے حساب سے ہم کو کام بھی اس سے اسی طریقے سے لیا جانا چاہیے۔ پیغمبر کا یہی مزاج تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر جو صلاحیت دیکھی اس کو حساب سے ماہر بنا دیا۔ حلال حرام کا ماہر دیکھنا ہو، معاذ بن جبل کو دیکھ لو، پراپرٹی کے مسائل کا ماہر دیکھنا ہو، زید بن ثابت کو دیکھ لو، اور بھی دیگر مسائل، قرآن کے ماہر کو دیکھنا ہو، ابی بن کعب کو دیکھ لو، صحابہ میں فقیہ کو دیکھنا ہو، مفتی کو دیکھنا ہو، عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لو، یہ کیا ہے؟ یہ مزاج۔ محدث کو دیکھنا ہو، ابو ہریرہ کو دیکھ لو، یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق سکھایا، ہر کسی کو بکریوں کے مندی پر نہ ہانکو، جس بندے کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو اس حساب سے استعمال کرو۔ ہمارے پاس یہ مزاج نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا یہی مزاج، پیغمبر کا جو مزاج تھا، جس بندے کے پاس جو صلاحیت ہے اس کو اس حساب سے استعمال کرنا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں سے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو فقہ اور فتوے کا کام لگا دیا، انہوں نے سنبھالا فقہ اور فتوے کے کام کو۔ حضرت الیاس صاحب کو قوم کے اندر بیداری کا کام کرنے کے لیے بھیجا، دین بیزار تھی قوم، دین کی طلب پیدا کی انہوں نے، طلب دیکھا ان کے اندر کیا صلاحیت ہے، اس کے حساب سے ان کو استعمال کیا شیخ الہند نے۔ ملک کی خدمت کے لیے حضرت مدنی کو تیار کیا۔ ایسا مختلف لوگوں کو ان کی مزاج اور ان کی مینٹالٹی، سوچ اور صلاحیت کو سامنے رکھ کر اس حساب سے پیغمبر نے وہی تیار کیا قوم کے لیے لوگوں کو، اور ہمارے بزرگان دین نے بھی وہی استعمال کیا اور ایسا ہی تیار کیا ان کو۔ لیکن ہمارے پاس یہ مزاج نہیں ہے، ہر کسی کے لیے ایک ہی چیز، ایک ہی دامہ، ایک ہی کولہ، اس سے کام آگے نہیں بڑھے گا، اس سے نوجوان بکھر جائیں گے، اس سے نوجوان شکیل کے فالوور بن جائیں گے۔ ایک جگہ پر ایک بڑا شہر ہمارے علاقوں میں منڈل میں آ جاتا ہے، نام نہیں عرض کروں گا، ایسے ہی جمعے کے موقع پر میں نے عرض کیا، پوچھا شکیل کا ملک بھارت کے اندر فتنہ پھیل رہا ہے، شکیل کا فتنہ،
دارالعلوم دیوبند کے محترم صاحب نے آج سے 2 سال پہلے بنگلور کے اندر جلسہ چلا شاہ ولی اللہ مدرسے کے اندر، تو وہاں محترم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شکیلیت کا فتنہ تو ہندوستان سے پار کر کے عربستان تک جا پہنچا ہے۔ اب میں نے جمعے کے موقع پر کسی ساتھی سے ایسے ہی بیان نے کہہ دیا، پوچھا ملک بھارت کے اندر پنپنے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ شکیلیت کا فتنہ کسی کو معلوم ہے؟ میں نے پوچھا جمعے کے موقع پر، تو ایک ساتھی کہا مطلب کیا مولانا اس کا؟ جمعے کے موقع پر ہی لا علمی کا اظہار کر رہا ہے، مجھے معلوم نہیں مولانا، ہم کو معلوم جان سنے نہیں اس کے بارے میں۔ میں خطبے کے اندر جو آیت پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دوسری آیتیں پڑھا، اس سے اوپر کی آیتیں کیا ہے؟ ان میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت اللہ کا جن پر انعام ہوا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، جو لوگ گمراہ ہے، جو لوگ باطل ہے، جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے، اللہ نے ان کے لیے خلاصہ اہل حق کے لیے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، انعمت کا لفظ، باطل کے لیے اللہ نے، اہل باطل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال کیا۔ نور ایک ہی ہوتا ہے، سچا دین ایک ہی ہوتا ہے، سچا خالق ایک ہی ہوتا ہے، باطل سب وہ ہوں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں نور اور ظلمات کا معنی آیا بیان کرنے کا، سمجھانے کی بات جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے نصاب کو، اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ کا اختیار کیا، نور ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، ظلمات الی النور، یخرجہم من الظلمات، ظلمات کئی الی النور، یہی انداز اللہ کا، اسلوب یہی قرآن مجید میں۔ باطل کئی ہوں گے، ظلمات کئی ہوں گے، لیکن حق ایک ہی ہوگا، حق ایک ہی ہوگا، اہل حق ایک ہی ہوگا، اہل حق ایک ہی ہوں گے۔ اللہ تک پہنچنے والے پیغمبر نے 4ویں پارے میں جنتی لوگ اہل سنت کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی بیان فرمایا، وہ جہنمی لوگ ان کی صفت بیان کی، جہنمی اور جنتی لوگوں کی صفت بیان کی، وہاں پیغمبر نے فرمایا، اس میں پیغمبر کیا فرماتے ہیں حدیث کے اندر آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اہل سنت کون ہوں گے؟ قرآن پیغمبر سے لیں گے، قرآن اللہ کا پڑھیں گے، لیکن معنی خود سے بیان نہیں کریں گے، ما انا علیہ واصحابی، قرآن پڑھیں گے، مجھ سے قرآن لیں گے، لیکن معنی میرے صحابہ سے لیں گے، یہی طبقہ ہے جنتی طبقہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، ان کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، یہی مجھے ماننے والے ہوں گے، یہی اہل السنت والجماعت ہوں گے، مجھے مانیں گے، میری کتاب کو مانیں گے، لیکن تسلیم میرے صحابہ سے لیں گے، یہی لوگ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو ماننے والے لوگوں کے لیے اللہ نے، اہل حق کے لیے الحمد کے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، انعمت کا لفظ، لیکن اہل باطل کے لیے اللہ نے 2 لفظ استعمال کیا، مغضوب، ضالین۔ اس سے سمجھنا کیا، اللہ تعالیٰ سمجھنا کیا چاہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ سمجھنا کیا چاہتے ہیں، جب تک تم باطل کو بھی نہیں سمجھو گے، اہل حق کو سمجھنا ہی ہے، شریعت کو، سنت کو، طریقت کو، معرفت کو، حق کو سننا ہی ہے، حلال کو سننا ہی ہے، لیکن جب تک تم حق کو سنتے ہوئے، سنت کو سنتے ہوئے باطل کو جب تک تم نہیں سمجھو گے، تب تک تم اپنے حق دین پر جمع نہیں رہ سکو گے۔ اسی لیے اللہ نے انعمت، اہل حق کے لیے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، باطل کے لیے اللہ نے 2 لفظ استعمال کیا، المغضوب، الضالین۔ صرف اللہ انعمت بول دیتے کافی ہوتا تھا، یا پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صرف نماز بات کر دیتے کافی ہوتا تھا، حلال کی بات کر دیتے کافی ہوتا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہی اسلوب اللہ اختیار کیا، صرف اللہ حلال کی بات نہیں کیا، ساتھ میں اللہ حرام کی بات بھی کیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بزنس کو ہم نے حلال کر دیا، بات اتنی کافی ہوتی تھی، لیکن اللہ نے بعد میں وہ بھی کہا وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس سے بچو گے نہیں تو پھر وہ آئے گا نہیں، حرام سے بچے بغیر حلال کہاں سے آئے گا، گناہ کو چھوڑے بغیر بندہ متقی کیا بنے گا، حقوق بندوں کے ادا کیے بغیر بندہ متقی کیا بنے گا، نہیں بن سکتا۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہی اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے، بندوں کے حقوق جو ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا بھی کیا ادا کر سکے گا، وہ خدا کا بھی کیا ادا کر سکے گا۔
جس نے اپنے بندوں کو مخلوق کا جو حق ادا نہ کر سکا، جو کمزوروں کا حق ادا نہ کر سکا، وہ طاقتور ذات کا کیا حق ادا کر سکے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کے خلاصے کو پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر اپنے حقوق میں کمی بیشی آ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے، معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کمی بیشی آ گئی اللہ معاف نہیں کرے گا، جب تک صاحب معاملہ جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اور حدیث میں یہاں تک بھی ہے، متفق حدیث میں، معاملہ صاحب معاملہ آئیں گے قیامت کے دن، اہل حق والے لوگ آئیں گے، پوچھتے جاتے ہوں گے اللہ مجھے بندہ مجھے برے نام سے بلایا تھا، مجھے اعلی نام سے بلایا تھا، میرے پیچھے غیبت کیا تھا، اللہ مجھے یہ وہ، آئیں گے شکایت شکوے کرنے والے آتے جائیں گے اور اس کے پاس سے نیکیاں لے کر جاتے رہیں گے۔ آخرکار اس متقی پرہیزگار کہلایا جانے والا بندہ دنیا کے اندر فعال آدمی ہے، متحرک آدمی ہے، کہلایا جانے والا بندہ اس وقت نیکیوں سے خالی ہوگا۔ اللہ کا تو ادا کرتا تھا لیکن بندوں کا حق مارتا تھا۔ نجات صرف ایک کے حق ادا کرنے میں نہیں ہے، صرف اللہ کا حق ادا کر دیے کافی نہیں ہے، صرف بندوں کا حق ادا کر دیے کافی نہیں ہے، دونوں کے حقوق ادا کیے بغیر کوئی بندہ جنتی نہیں بن سکتا۔ دونوں کے حقوق ادا کرنا، دونوں کی اہمیت ہے، دونوں کی اہمیت ہے۔ ہم نے کب سنا مغصوب کی تفسیر کو، ہم نے کب سنا ظالم کی تفسیر کو، ہم نے کب سنا پراپرٹی کے مسائل کو، ہم نے کب سنا طلاق کے مسائل کو، ہم نے کب سنا پردے کے مسائل کو، کب سنا ہم نے؟ آج ملک بھارت کے اندر طلاق کے مسئلے پر حملہ اور مطلقہ عورت کو پوری زندگی نفقہ دینے پر حملہ، شکوہ شکایت اعتراض، کئی سب وہ ذمہ داریاں ہیں ملک بھارت کے مسلمانوں پر۔ دوسرے ملکوں کا چھوڑو، مجھے اپنے مسلمانوں کی اور اپنے ملک کی فکر ہے۔ اس ملک کے مسلمانوں پر ہزاروں کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن مسلمان ایک ذمہ داری کو بھی، ایک فتنے کو بھی سن کر اس کے خاتمے کے لیے کم از کم کام تو کرو، چھوڑتا کام کرنا وہ بات کی بات چھوڑو، کام کرنے والوں کو دیکھ کر یہ زبان بند بھی نہیں کرتا ہمارا مسلمان۔ میں کام نہیں کر سک رہا ہوں، چلو انہوں کام کر رہی۔ دشمن آج کا جو دشمن ہے اسلام کا، قرآن کا، شریعت کا، مسلمانوں کا، آج کا دشمن اسلام پر، شریعت پر، قرآن پر حملہ ڈائریکٹ نہیں کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ اصول بھی یہی ہے، دشمن جس انداز سے آئے گا ہم کبھی اس انداز سے ان کو جواب دینا ہے۔ اب دشمن ڈائریکٹ نہیں آ رہا ہے، نہیں ڈائریکٹ نہیں آ رہا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، دشمن سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ان نوجوانوں کے دماغ کو کچا کر رہا ہے۔ طلاق کا اختیار کئی کو، مرد کو عورت کو کیوں نہیں ہے؟ ظلم کر رہا ہے اسلام ایسا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 شادیوں کی پرمیشن کیوں ہے؟ وہ کیا ہو؟ پھر تمہارے اوپر 4 کیس کیوں بس کیوں ہے؟ یہ تمہارے اوپر ظلم نہیں ہے؟ اس طرح کی باتیں بول کر اب ہمارا نوجوان سنے گا، سمجھے گا اس طرح اس قسم کے اعتراضات، تو کیا سمجھے گا وہ؟ کیا دل میں بات آئے گی؟ ہاؤ تو بھائی صحیح، تو بھائی اس طرح ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو رسول اللہ ہمارے اوپر ظلم کر، تمہارے ساتھ رسول اللہ اور اللہ قرآن انصاف نہیں کیا۔ کوئی بندہ نقطہ پوائنٹ مسئلہ سمجھے، سینسٹیو بات بول رہا ہوں، اگر کوئی بندہ اسلام کے کسی حکم اور کسی مسئلے کا انکار کرنا دور کی بات، شک کرنا دور کی بات، انکار کرنا دور کی بات، شک کرنا دور کی بات، عیب نکالنا دور کی بات، اس سے آخری بات اور نہیں ہے میرے پاس، اس سے آخری بات، اگر کوئی دشمن اسلام کسی بھی اسلام کے حکم کے بارے میں اعتراض کر لیا اور مسلمان بندہ کیا کر لیا، ہاؤ ایسا خالی ہاؤ تو بول لیا، بس ختم، اسلام سے باہر ہو گیا۔ ہم نے کب سنا کفریہ جملوں کو، ہم نے کب سنا کفریہ کلمات کو؟ نواقض وضو تو یاد ہے، نواقض اسلام یاد نہیں ہے۔ نواقض وضو تو ہم نے سن لیا، یاد کر لیا، ازبر کر لیا، وضو کو توڑنے والی چیزیں یاد کر لیے۔ علماء اور فقہا نے نواقض اسلام کو یاد کرنے کو واجب لکھا ہے۔ اسلام کو توڑنے والی چیزیں، اسلام بچے گا بھی کیسا، وضو بچے گا کیسا؟ وضو کو توڑنے والی چیزیں جب تک نہیں سمجھو گے، نہیں سنو گے، یاد نہیں رکھو گے، تب تک وضو باقی کیسا ہوگا؟ ایسا وضو کو باقی رکھنے کے لیے وضو کے توڑنے والی چیزیں، نواقض وضو کو یاد کرنا، سنا، سمجھنا پڑے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام پر باقی رہنے کے لیے نواقض اسلام کیا کیا ہے ان کو سننا، سمجھنا اور یاد رکھنا پڑے گا۔
اب تک ہمیں عقائد پرست نہیں آئے، جم کر دیے تیسرے پلیٹ فارم پر ہمیں، مسائل فضائل تک چل گئے، عقائد سمیش نہیں، صرف اللہ کے بارے میں 40 قسم کے عقیدے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کسی کا باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں، ایسا 40 باتیں اللہ کے بارے میں۔ ہم نے کب سنا یہ عقائد کو؟ ہم نے کب سنا؟ پیغمبر کسے بولتے؟ پیغمبر کے لیے کتنی باتیں ہونا ہے؟ صحابی کسے بولتے؟ عجیب، ہماری قوم کی عجیب حالت ہے، عجیب حالت ہے ہماری۔ حیدرآباد کے تلنگانہ کے ایک بہت بڑے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب اپنی خطاب میں انہوں نے ارشاد فرمایا، آج ہماری قوم کی جہالت کو سامنے رکھ کر ہماری قوم کی بڑی عجیب حالت ہے کہ اگر کوئی بندہ ولی ہونے کا دعویٰ کر لیا اسے مریدین مل جائیں گے، اگر کوئی بندہ صحابی ہونے کا دعویٰ کر دیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اسے صحابی مل جائیں گے۔ حتیٰ کہ ہماری قوم کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خدائی کا بھی دعویٰ کرتا ہے اسے بندے مل جائیں گے۔ جہاد کو سامنا کر انہوں نے یہ کہا، بات بھی پکی ہے، بات بھی پکی۔ آپ پوچھیں گے تبھی ہمیں سنے نہیں، سمجھے نہیں، پڑھے نہیں، بولے نہیں کون بھی، تو آپ کو بتاؤں گا میں۔ ملک بھارت کے اندر پنپنے والی فتنے میں سے ایک فتنہ، گوہر شاہی کا فتنہ، تاریخ سنے کا بھی اس کی، یہ بندہ وہی ہے۔ فتنوں کو سنو، میں ہٹانی عنوان سے جو آج پڑھا تھا المغضوب الضالین غیر المغضوب علیہم الضالین، اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ جب تک باطل کو نہیں سنو گے، جب تک باطل کو نہیں سنو گے، باطل کے عقائد کیا ہے، مغضوب سے کون مراد ہے، وہ کون سے مذہب والے ہیں، ان کے عقائد کیا ہے، ان کی نظریات کیا ہے، ان کی مینٹالٹی کیا ہے، ان کے سوچ کیا ہے، جب تک نہیں سنو گے اپنے انعمت علیہم پر جمے رہنے کے وہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے صرف انعمتا بولتے تھا کافی ہوتا تھا، لیکن اللہ نے انعمتا پر بات اور سورہ بس نہیں کیا، غیر المغضوب علیہم الضالین، یہ بھی اللہ بیان کیا۔ باطل کو جب تک سمجھو گے نہیں، اپنے عقائد ہی نہیں سنے، ہم تو پھر غیروں کے، باطل لوگوں کے، یہودیوں کے عقائد کیا ہے کتنے ہیں، اور نصرانیوں کے عقائد کیا ہے کتنے ہیں، جب تک ہم اپنے عقائد ہم کو معلوم نہیں ہے تو پھر باطل لوگوں کے عقائد ہم کب سنیں گے، کب سمجھیں گے؟ جبکہ پہلے یہ بات سمجھیں، ملک بھارت کے اندر پنپنے والی فتنے میں سے ایک فتنہ، ایک تو یہ شکلیت کا فتنہ، اور ایک فتنہ گوہر شاہی کا۔ ایسے ایک دو نہیں، صرف ایک شکلیت کے فتنے پر اگر تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں، ان کون ہے، کہاں پیدا ہوا، اس کے عقائد کیا ہے، اس کے دعوے کیا ہے، صبح ہو جائے گی۔ اب جو ٹائم ہوا صبح کا ٹائم ہو جائے گا، خالی ایک شکلیت کے فتنے پر بیان کروں۔ لیکن ان سب فتنوں کو، یہ سب بھی عجیب بات ہے، اللہ جب باطل کو بیان کر رہا ہے، لیکن ہمیں عجیب کیسے دیندار لوگ ہیں، ہم موجودہ فتنوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، نہیں سمجھنا چاہتے، نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ ان چیزوں کو بیان کر کے سمجھانا چاہتے ہیں، سبق دینا چاہتے ہیں۔ اللہ جب قرآن نازل کر رہا تھا اس وقت تو یہ دو مذہب کے لوگ تھے، المغضوب الضالین، لیکن تمہارے زمانے میں جو باطل لوگ ہوں گے، جب تک تم ان باطل لوگوں کے عقائد اور نظریات تم نہیں سنو گے تب تک تم اپنے سچے مذہب پر باقی نہیں رہ سکو گے۔ اللہ نے جو دو بیان کیا، المغضوب الضالین، انہوں کون ہے بتاؤں گا، ان سے مراد مغضوب سے مراد کون ہے، ضالین سے مراد کون بتاؤں گا، لیکن ذرا ویٹ۔ لیکن اللہ یہ دوش کیوں بتایا، اب کہ یہ سب اللہ کیوں نہیں بتایا؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ جہاں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس حساب سے اللہ تعالیٰ اتنی بات بول دیتا، ایکسٹرا بات اللہ نہیں بولتے، ایکسٹرا اللہ نہیں بولتے، اللہ ایکسٹرا نہیں بولتے۔ اس کے لیے اور مثال دوں تو بات دیر ہو جائے گی، چلے سمجھیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، لفظی ترجمہ، نکاح کرو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو۔ اب ذرا تمہیں غور کرو اس آیت پر، میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں فَانْكِحُوا کی، اللہ جب بول دیے کوئی لفظ تو پھر اس کی اتنی ضرورت ہوتی بول کر، مطلب اس کا، اس سے اللہ ایکسٹرا نہیں بول رہی کہ مطلب وہ ایکسٹرا بولنے کی ضرورت نہیں ہے بول کر۔ اب یہاں دیکھو اس آیت کے اندر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، اللہ یہ بول دیے شادی کرو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو۔ اب شادی کرتے ایک سوال، شادی کرتے کس سے، شادی کس سے کرتے سو، عورت سے، لیکن اللہ یہاں کیا بول رہا ہے، شادی کرو، خالی فَانْكِحُوا بولنا تھا بس ختم، لیکن اللہ کیا بول رہی ہے، من النساء بھی اللہ بول رہی، کئی کو عورتوں سے، عورتوں میں سے، عورتوں سے بول کر، عورت بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا بھی معلوم تھا ایک زمانہ آئے گا 25-24 کا، اس زمانے میں اور اس سے پہلے سے سب چل رہا ہے،
امریکہ میں، یورپ میں اور چائنا میں، وہاں کا دیکھا دیکھی تمہارے ملک بھارت کے اندر بھی، ہمارے ملک بھارت کے اندر بھی 2019 کے اندر ہم جنس پرستی کی بل پاس ہو گئی، یاد نہیں ہے؟ ہم جنس پرستی، ایک زمانہ آئے گا، خدا کو معلوم تھا، عالم الغیب و شہادہ ہے، تو اس نے اس لیے کہا ایک زمانہ آئے گا کہ یہ لوگ فطرت سے بغاوت کریں گے، شریعت سے تو چھوڑو، فطرت سے بغاوت کریں گے، فطرت بھی اسے ایکسپٹ نہیں کرے گی، ویسے کام یہ لوگ کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے من النساء لفظ استعمال کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ قرآن کا کوئی لفظ بیکار نہیں ہے، اللہ المغضوب ہی بولا ہے، الظالم بولا، تو مطلب کیا ہے؟ اس وقت وہ جو فرقے تھے سو، دو مذہب کے لوگ تھے سو، اب ہم اس سے کیا نکل رہے ہیں نتیجہ؟ اس وقت میں جو باطل لوگ ہیں، اس وقت دو باطل لوگ تھے سو، وہ کون بتاؤں گا آپ کو، لیکن اس وقت جو باطل لوگ ہیں، ہم کو ان تمام کے نظریات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس وقت کے باطل لوگوں کے ہم نظریات کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اپنے عقائد اور اپنے اسلام پر باقی نہیں رہ سکیں گے۔ اب یہ کون ہے بھائی بتائیں گے؟ بیان نہیں کر سکتا شکیل کون ہے، کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، سال یاد ہے الحمدللہ، مطالعہ ہے اس پر، لیکن اب وہ وقت نہیں ہے۔ لیکن اتنا تو سمجھو، باطل کو سنو، پہلے اپنے عقائد کو پہلے سمجھو، اپنے عقائد کو سمجھو۔ ہماری قوم اب تک اپنے عقائد نہیں سننی ہے تو پھر باطل کے عقائد کیا سنے گی؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے۔ علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے ملک کے بڑے مشہور علماء میں سے، بلکہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنظیم اور تحریک کو بیرون ملک میں جا کر 6 مہینے تک عمر صاحب پالنپوری، حضرت علی بن ندوی، اس قسم کے بزرگان دین حضرت الیاس صاحب کے پیغام اور درد کو بیرون ملکوں تک پہنچانے والے یہی حضرت علی بن ندوی تھے۔ یہ فرماتے ہیں، نظر بڑی گہری تھی، دور اندیش تھے، اور ملک پر بڑی گہری نظر تھی، مسلمانوں پر بڑی گہری نظر تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہر نصاب، ہر تنظیم اور تحریک والا، ہر جمعیت اور جماعت والا اپنی ہر خانقاہ کے نظام اور سلسلے سے وابستہ آدمی اپنے بزرگ کی، اپنے پیر مرشد کی کتاب پڑھے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہر جماعت کا آدمی اپنی تنظیم اور تحریک سے جڑے ہوئے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اولین درجہ اللہ کی کتاب کو ٹھہرائے، اولین درجہ اللہ کی کتاب کو رکھے، اللہ کی کتاب کا رکھے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہو، سنتے رہو، سمجھتے رہو، پھر اس کے بعد میں اپنی کتابیں پڑھتے رہو۔ یہ انہوں نے اس وقت فرمایا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کتاب اللہ کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں، ہم کو پتہ نہیں چلے گی، پھر خدا بھی نہیں پتہ چلے گا ہم کو، وہ سب چیزیں ہیں قرآن مجید کے اندر، ہم نے آج اسی کو چھوڑ دیا۔ دوسری تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، پکڑے ہوئے مضبوط ہے۔ پیغمبر یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ پیغمبر جب تک میں تمہارے درمیان دو چیزیں، دو وزنی چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، تمہاری طاقت کے بقدر تم پکڑے رہو گے، مضبوط۔ یہ ما تمسکتم کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی چیز سمجھانے کے لیے دانتوں کے اندر کوئی چیز پکڑے تو کیسا گھٹو رہتی وہ، وہی سا پیغمبر بولنے کا مطلب، ہاتھ میں نہیں خالی دانتوں سے پکڑو، جیسا دانتوں سے پکڑ تو چیز مضبوط رہتی ہے، گرپ پہ رہتی ہے، ویسا تم کتاب اللہ کو اور میری سنت اور شریعت کو مضبوط پکڑے رہو، یہ کیا ہوگا؟ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہماری نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ حیدرآباد کے ایک علاقے میں ایک اماں کہتی ہے اپنے بچے کو، لوگ باطل بہت محنت کر رہا ہے، دوسرے مذہب کے لوگ بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا لباس پہن کر بھی کچھ لوگ باطل ہے، اجبی ہے لوگ، ایک تو باہر کے باطل لوگ اور ایک اندر کے نظر آتے ہوئے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہماری نوجوان نسل کو برباد کر رہی ہے۔ اور ہمارا کام تو ہم 2 منٹ 10 منٹ 5 منٹ کر کے جاتے رہتے ہیں ہم، لیکن باطل آج ڈائریکٹ بھی 24 گھنٹے کام کر رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی کام کر رہا ہے۔ حیدرآباد کے علاقے میں شکیل کے فالوور لوگ گھر کو جاتے تھے، جیسا ہم دعوت دیتے ویسا جا کو دعوت دیتے تھے، عیسیٰ آ گئے بول کر۔ بعد میں وہ گھر کی اماں کیا بولی، اماں عیسیٰ کو، بچے کو بھیجو، عیسیٰ آ گئے ہیں، عیسیٰ کو دیکھی بیت کراتی میں سے ملاتی کو بول کو، اماں بھیج ڈالی بچے کو، تیار کر کو بھیجی بچے کو، کئی کو بولو بھیجی سو عیسیٰ سے ناٹے کا سے بھیجی سو اماں۔ بعد میں پتہ چلا علماء اہل حق کو، ختم نبوت کے ذمہ داروں کو، گائے بعد میں سمجھے ان کو۔
ہر تنظیم کی اپنی جگہ پر ذمہ داری ہے، ہر تنظیم اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے، کام کرنا چاہیے۔ مخلص ہونے کی علامت یہ ہے، مخلص ہونے کی علامت یہ ہے، ہر آدمی کی، ہر تنظیم والے کے لیے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی دوسرا بندہ اگر کوئی خدمت کر رہا ہے عقائد کے اعتبار سے، ختم نبوت کے ذریعے سے، یا پھر کوئی اور طریقے سے کام خدمت جن کی کر رہا ہے، تو ان اپنے تنظیم میں اور اپنے کام میں ان مخلص ہے بول کر علامت کیا ہے معلوم ہے؟ اس کے کام کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ اپنے کام میں مخلص ہونے کی علامت ہے۔ اب ذرا سمجھو، مثال سے دو آدمی مل کر جنازہ لے کر جا رہی صاحب، دو آدمی مل کر جنازہ لے کر جا رہی، اگر کوئی اور دو آدمی آ گئے تو آسانی ہوتی نہیں ہوتی، کام بچ جاتا۔ ویسا ہی ہے، ختم نبوت کے ذمہ دار وہ لوگ بھی اپنی تنظیم سے کام کر رہے ہیں، انہوں بھی حال حق تک، وہ تو عقائد کا کام کر رہے ہیں، انہوں تو عقائد کا کام بڑی اہمیت کا کام ہے، لکھنا بھی ہے، اس پر بولنا بھی ہے، وہ لوگ لکھاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لوگوں سے بلاتے، تیار بھی کرتے نوجوان نسل کو۔ عقائد کی بڑی اہمیت ہے، عقائد کی بڑی اہمیت ہے۔ آ جاؤ غیر مغضوب پر آ جاؤ۔ المغضوب، مغضوب سے کون مراد ہے؟ ہمارا تعلق دیکھو قرآن سے کیسا ہے۔ مغضوب کون ہے معلوم ہے؟ یہ مغضوب اللہ بتانے کے لیے، یہ مغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ ٹھنڈا پڑ گیا؟ اب آدھا گھنٹے سے بول رہا ہوں مغضوب مغضوب بول کر، اب ٹھنڈے ہو جاؤ ذرا۔ مغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں۔ اب یہ مغضوب کی تفسیر ہے نہیں کیا؟ یہ مغضوب کی تفسیر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ، اللہ اڑی پاروں کا نازل کر دیا سورہ المغضوب کی تفسیر، یہ پورا کا پورا سورہ بقرہ اڑی پاروں کا کیا ہے؟ یہ المغضوب کی تفسیر ہے وہ۔ اب بتاؤ، ہم نے کبھی سنا المغضوب کی تفسیر کو؟ سورہ بقرہ کی تفسیر ہم نے کبھی سنی ہے؟ نہیں سنی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ہم تو ایسے عجیب لوگ ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے کون سا عقیدہ معلوم ہوتا ہے ہم کو وہ تک معلوم نہیں ہے، ہم نے نہیں سنا ہے، ہم نے ظلم کیا مسلمانوں قرآن پر۔ آج باطل قرآن پڑھ رہا ہے، اہل باطل کے آج قرآن کے تفسیر کے حلقے لگتے ہیں آج۔ اب بتائیں، ابھی میں گوہر شاہی کا فتنہ ملک میں اپنا پڑھا ہے، اس کے لائیو ٹیلی کاسٹ لائیو چلتا ہے اس کا درس قرآن، سگریٹ پیتا ہوا، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے ڈرائیونگ کرتا ہوا، سر میں ٹوپی نہیں ہے، تفسیر کرتا رہتا ہوں۔ ان خود باطل ہے، اس کا عقیدہ خود غلط ہے، اس کے شیخ کچھ اللہ آپ کو وہاں پڑے کرتے ایسا بول کر کہ اور بہت سارے عقائد ہیں، مستقل اس پر کام ہوتا رہتا ہے، بولتے رہتے ہیں، ایسا ان کے غلط عقائد ہے۔ یہ لوگ باطل، میں سمجھانا چاہتا ہوں، باطل کے پاس آج تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر کے حلقے اور محفل مجلسیں ہیں، لیکن ہم اہل حق کے پاس قرآن کی تفسیر کے حلقے نہیں ہیں۔ اب نوجوان لوگ دیکھیں گے تو قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی مطلب بولتی کرتے بولتے، یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ ان اہل حق ہے، باطل، ان کو کیا پتہ چلے گا؟ ہر ایک کو سننے میں تیار ہو جائیں گے پھر۔ آج مرزا انجینئر، علی مرزا انجینئر پڑوسی ملک کا، اس کے فالوور لوگ باطل ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، تاریخی باتوں کو اٹھا کر صحابہ پر کھینچاتا نہیں کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے۔ آج اس آدمی کے اہل باطل ہے تو اس کے فالوور لوگ 20 پر 2 لاکھ سے 40 پر 2 لاکھ تک اس کے لوگ ہیں، فالوور لوگ ہیں۔ اب بتاؤ، جب باطل کام کر رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے ہماری نسل کو برباد کرنے کے لیے، اہل حق کو میڈیا پر حق کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اہل حق کے اتنے فالوور نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس وقت دشمنوں کا جواب دینے کی، ضرورت ہے اس وقت عقائد سمجھانے کی، ضرورت ہے اس وقت شکلیت کے فتنے اور شکلیت کے نظریات سے ہماری قوم کو واقف کرانے کی، ضرورت ہے اس وقت گوہر شاہی کے عقائد سے ہماری قوم کو واقف کرانے کی، ضرورت ہے اس وقت ہماری قوم کو ملی مسائل سے بیدار کرنے کی، ضرورت ہے اس وقت ہماری قوم کو ملک کے کاموں میں سسٹم کا حصہ بنانے کی، ضرورت ہے اس وقت ہماری قوم کو، ضرورت ہے اس وقت ہماری نوجوان نسل کو وکیل بنانے کی، ضرورت ہے اس وقت ہماری نوجوان نسل کو جج اور ایڈوکیٹ بنانے کی۔ اگر ہم دنیاوی تعلیمی طاقت اگر ہم پیدا نہیں کریں گے، بابری مسجد نہیں، اس وقت ہمارے ملک بھارت کی 3000 سے زائد مسجدیں حکومت کے نشانے میں ہیں۔ اب ضرورت ہے نہیں ہے۔ اب ایک بات تاریخ ایک حالات پر ذرا بولتا ہوں، اب آپ اس پر بھی اعتراض نہ کریں کہ یہ سب دین کی بات ہونا ہے، یہ سب دین ہی کی باتیں ہیں، قوم کو بیدار کرنا مقصد ہے۔ اگر سوتے رہیں گے باطل آ گیا اچک کر چلا جائے گا، پھر اللہ نے بھائی بتایا نہیں، صرف اللہ انعامتا بول دیتا، مغضوب اللہ کے ظالم کیوں بولا ہے؟ باطل کو سمجھو۔ ایک نقطہ بولتا ہوں قرآن کا، قرآن مجید میں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 4 بار ہے، محمد بول کر، صفاتی نام القابی نام بہت سارے جگہ پر ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد بول کر قرآن مجید میں صرف 4 مرتبہ ہے۔ نقطہ پیش کر رہا ہوں، تفسیر نقطہ پیش کر رہا ہوں، قرآن کا نقطہ پیش کر رہا ہوں، توجہ سننے سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں صرف 4 مرتبہ ہے محمد بول کر، لیکن
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں سال پہلے، سووں سال پہلے کا بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کا نام قرآن مجید میں 70 پر 2 یا 70 پر 4 مرتبہ ہے۔ ابھی کئی کو ہے اس زمانے کا بندہ ہے تو اللہ کئی کو بولا ہے تمہارے زمانے کے اندر اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، اس کی مینٹالٹی کے لوگ پیدا ہوں گے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ حالات پر بھی غور کرو، پہلے کے حالات بھی معلوم ہونا، تمہارے حالات معلوم ہونا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب اللہ بیان کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، نقطہ سمجھنا ہے، پوائنٹ سمجھنے کے لیے اگر اسے سمجھنے کے لیے اگر کوشش کریں گے، یہ سب ہمارے لیے قرآن رہبری کرتا، رہنمائی کرتا، لیکن ہمارے پاس عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ المغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں، اور یہود یہ مغضوب کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے اڑی پاری اللہ سورہ بقرہ کے اندر کر دیا۔ ان کی عقائد کیا ہے، ان کی مینٹالٹی کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دیا۔ الضالین سے کون مراد ہے؟ الضالین سے یہودی نہیں، نصرانی مراد ہے، مغضوب سے یہودی، اور الضالین سے عیسائی لوگ مراد ہے۔ اور بقرہ کے بعد کا سورہ آل عمران وہی ہے، خلاصہ پورے گھنٹے کے مکال گھنٹے کے بیان کا خلاصہ سورہ بقرہ پورا کا پورا یہودیت کا رد نازل ہوا، سورہ آل عمران پورا کا پورا عیسائی مذہب کے رد نازل ہوا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی مسجدوں کے اندر درس قرآن کے حلقے قائم کر کے اہل حق کون ہے، اہل باطل کون ہے، اپنے عقائد کو سمجھ کر، باطل لوگوں کے عقائد کو سمجھ کر اپنے ایمان، اسلام اور عقائد پر مضبوط جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ بول دیتا ہوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مسجد کاندلہ کی مسجد میں، حضرت الیاس صاحب کی مسجد میں حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیتے تھے، چند بوڑھے حضرات بیٹھتے تھے، لیکن حضرت مولانا افتخار الحسن رحمۃ اللہ علیہ 3 بار سے زیادہ قرآن مجید کا پورا دور، پورا تفسیر کا دور ختم کر دیے، 3 بار سے زیادہ ختم کر دیے۔ ہمارے بزرگ ایسا قرآن پر کام کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی اپنے اسلام پر، اپنے عقائد پر جمنے کے لیے، قرآن سے جڑنے کی، قرآنی باتوں کو سننے سمجھنے کی، تفسیر کے حلقے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب